تو بھر پھر انسان. اور جانے محترم پریکٹیکلی جو چیز جو دو جہاد ہیں کہ جو میں نے آپ کی خدمت میں کیا کہ دو شہر ہیں بلد طیب بلد خبیث. خوب یہ اگر آپ ایک طیب شہر میں پاک شہر میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو پھر آزمائش اور امتحان ہے, مفت میں داخلہ نہیں ملے گا. تو وہاں دو جہاد آپ کو کرنے ہیں. پہلا جہاد جہاد اکبر ہے, دوسرا جہاد جہاد اصغر ہے. اگر جو شخص اپنے جہاد اکبر میں, جہاد اکبر کیا ہے؟ جہاد اکبر یعنی اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے, اپنی خواہشات سے, اپنی آرزوؤں سے, ایکسٹرا شہوتوں سے, دنیا کی محبتوں سے جہاد کرنا ہے آپ نے. اور ہر شخص کا الگ الگ ہے. اگر کوئی اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا تو یہ بھول جائے کہ کل اگر وہ کسی ایک ایسی جگہ پر کھڑا ہو جہاں ایک طرف امام کا خیمہ ہو ایک طرف دشمن کا خیمہ ہو تو وہ امام کے خیموں کی طرف نہیں جا پائے گا. یہ بہت آسان سا فارمولہ ہے, کیونکہ جو شخص اپنی خواہشات پہ قابو نہیں کر سکتا وہ اپنے وجود کو اپنے امام پہ قربان نہیں کر سکتا. جو لوگ کربلا میں امام کو جانتے تھے, نواسہ رسول ہے جانتے تھے, مگر کیوں امام کی طرف نہیں آئے؟ کیونکہ اپنے نفس کے جہاد میں ناکام ہو گئے تھے. اب یہ دو چیزیں انسان کی, اور یہ ہر وقت ہے. آپ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ میری زندگی میں جہاد اکبر ختم ہو گیا ہے, اب میں امر ہو گیا ہوں. اب ایسا ہو ہی نہیں سکتا. جو شخص اپنے آپ کو کامل سمجھے وہیں اس کی بربادی شروع ہو جاتی ہے. جہاں آپ یہ سمجھ لیں کہ بس میرے سے تو اچھا کوئی نہیں ہے, بس پھر آپ کا چیپٹر لائف کا ختم ہو گیا. کتنے لوگ اسی حالت میں برباد ہو گئے زندگی میں. ایک عالم دین کہتے ہیں کہ مجلس کے لیے کم میں کوئی اور عالم دین آئے ہوئے تھے, تو ہم نے کہا یہاں آئے ہوئے تو 4-5 دن ہمارے گھر بھی پڑھ لیں. وہ اہل کرامت تھے, کچھ ان کے پاس تھا, تو ان کا ٹھیک ہے میں پڑھ دوں گا. تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے گھر کے باہر ایک پرچم لگا لیتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہاں پر مجلس ہو رہی ہے. تو وہ جو پڑھنے والے آئے تھے انہوں نے کہا, یہ کوئی شخص وہاں بیٹھا ہوتا, اس نے بولا کہ یہ پرچم آپ لگائیں گے تو یہ ریاکاری نہ ہو جائے کہیں, مثلا آپ دنیا کو دکھانا نہیں کہ بھائی مجلس کرا رہا ہوں میں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس شخص کو کچھ بولا, بس وہ میں نے بولنا تھا, وہ جو میرے اندر کرامات تھی نا وہ چلی گئی. یعنی میں لوگوں کے ذہن پڑھ لیتا تھا, وقت سے پہلے چیزوں کو بتا دیتا تھا. بعض اوقات منہ سے نکلا ہوا ایک جملہ آپ کی 70 سالہ عبادت کو ختم کر دیتا ہے. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ انسان بعض اوقات جو چیزیں اسے ملتی ہیں وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ اس کی ہے, یہ اس نے کمائی ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے جانے محترم. توحید ہے, اگر آپ خدا کی خاطر کام کرتے ہیں, مجلس کرتے ہیں, جیسے اب آج کل مجلس ہے, ماتم ہے, ذکر ہے, جو بھی کام کر رہے اللہ کی خاطر ہو. خلوص جو ہے وہ ظاہر سے نہیں دیکھا جا سکتا. اب آپ بولے خلوص کا مطلب ہے میں مطلب ہلکی نیاز دوں, خلوص ہو, ایسا کوئی نہیں ہے. جو اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ اسی حساب سے دیں. خلوص آپ کے ارادے میں ہونا چاہیے. اگر آپ کی نیت پاک ہے تو چاہے آپ کروڑوں خرچہ کر رہے ہو تو بھی اللہ اس میں اخلاص دیکھے گا. لیکن ہو سکتا ہے ایک آدمی 10 روپے خرچہ کر رہا ہو لیکن دکھا کے کر رہا ہو, تو پھر آپ کیا بولیں گے؟ تو ہم کمپیئر یہ نہیں کر سکتے کہ بڑا کیا ہے چھوٹا کیا ہے. خلوص اخلاص کا تعلق آپ کے وجود سے ہے, اور یہ وجود اگر خداوند متعال کی خاطر ہے تو آپ کا ہر قدم پاک ہے. اگر آپ اپنے گھر کے بھی کام کر رہے ہیں اور اللہ کی خاطر کر رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں. خاتون گھر میں کام کر رہی ہے, اللہ کی خاطر اپنے گھر والوں کی خدمت کر رہی ہے, تو اس کا ہر کام عبادت ہے. آپ سڑک پر پتھر کو بھی کنارے پہ کر رہے ہیں مخلوق خدا کی خاطر, تو آپ عبادت کر رہے ہیں. آپ یہاں سے آئے, رستے میں کوئی ایسی چیز کہ جو کسی کو نقصان دے سکتی ہے اگر آپ نے سائڈ پہ کر دی تو آپ عبادت کر رہے ہیں. خوب ہو سکتا ہے آپ کی یہی چیز خداوند متعال کو پسند آ جائے. یہاں معاملہ لوگوں کے نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں, اور وہ خدا کہ جو کسی کا محتاج نہیں ہے مگر وہ چاہتا ہی ہے کہ اگر اس کے پاس آؤ تو بہرحال طریقے سے آؤ. وہ ہر چیز کو
کھول دیتا ہے. صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 7 کے جو خاص طور پہ کووڈ میں پڑھی جاتی تھی، اس میں کیا ہے کہ پروردگار تو ہر مشکلات، ہر دشواریوں کو کھول دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. یعنی دشواریاں، مشکلات تیرے سامنے ذلیل ہے. آپ کی زندگی میں جو بھی مشکل ہو، کتنی مشکل ہے آپ کی زندگی میں، کیا مشکل ہے، یہ ساری مشکلیں اس کی بارگاہ میں ذلیل و خوار ہیں اگر آپ کی توحید مضبوط ہے. لیکن اس حال میں انسان کو آنا پڑتا ہے کہ انسان اس بارگاہ میں، اس کی بارگاہ میں آئے تو صحیح. ہم اپنی زندگی میں عزیزان محترم اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو بھی ہم پریشان ہیں کیونکہ ہمارا دھیان نماز میں کم ہے، اور پھر اس کے بعد جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہماری دعائیں کھوکھلی اور سکیٹرڈ ہیں. اور خاص طور پہ نماز کے بعد، پہلے بھی کئی دفعہ آپ سنتے بھی رہتے ہیں علماء کرام سے کہ نماز کے بعد بہترین عمل تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہے. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ. اور دیکھیں تسبیح ہے کیا؟ اصل تسبیح حمد الہی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ 34 دفعہ اس کی بڑائی کا اظہار کر رہے ہیں. الحمدللہ شکر کر رہے ہیں. سبحان اللہ تو منزہ ہے. یعنی ہے کیا؟ صرف خالص توحید ہے لیکن توجہ کے ساتھ نہیں ہے. اگر انسان اس تسبیح کو توجہ کے ساتھ کرے کہ جو خود چھٹے امام فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ اس تسبیح کا جو درجہ ہے، رتبہ ہے، وہ 1000 نوافل سے بہتر ہے. ذکر ہے. اور جب انسان ذکر میں وارد ہو جائے تو پھر وہ غفلت نہیں کرتا. ضروری نہیں ہے. آیت اللہ فاطمی نے فرماتے ہیں کہ شخص بہت مشکل تھا، ہر پیسے سے، تعلقات سے اس کی مشکل حل نہیں ہوئی، پریشان تھا، شہر سے باہر گیا، ٹوٹی سی مسجد ملی، چھوٹی سی خراب سی، کہنا مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، بیٹھ گیا، صحیفہ سجادیہ کی دعا پڑھنا شروع کر دی. پڑھتے پڑھتے وجود میں تحول آ گیا، تبدیلی آ گئی. اب دعا مستجاب ہو یا نہ ہو، انسان خدا تک پہنچ گیا. اصل تو یہی ہے نا کہ آپ دعا کے معنی کیا ہے؟ خدا تک پہنچ جائیں. مشکل کیوں ہے؟ خدا تک پہنچ جائیں. امتحان کیوں ہے؟ خدا تک پہنچ جائیں. اور یہ سب کچھ ہو اور آپ خدا تک نہ پہنچے. آپ یہاں مجلس میں آئے کس لیے آئے؟ خدا تک پہنچنے کے لیے آئے. سید الشہداء کربلا کیوں آئے؟ تاکہ لوگ خدا تک پہنچے. اپنے جوان بچوں کو قربان کیوں کیا؟ کہ لوگ خدا تک پہنچے. لیکن اگر آپ ان سب کاموں کے باوجود خدا تک نہیں پہنچ رہے تو پھر مشکل سسٹم میں نہیں ہے، مشکل پھر ہماری اپنی ہے.